بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس پروگرام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد کتنے سو اونٹ خدا کی راہ میں قربان کر دیے، اور یہ خواب کتنے دن تک دیکھتے رہے اور اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے رہے، اور پیغمبروں کا خواب بمنزلہ وحی کے ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی ہاجرہ سے جا کر کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مقام منا کی طرف لے گئے، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنے برس تھی؟ جب راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کا ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا تو جواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بی بی ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا حکم بجا لانے سے دور کرنے کے لیے ابلیس لعین کیا کہتا رہا؟ اس کے علاوہ اور بہت سی معلومات جانیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قصے میں۔ اہل ایمان کے لیے اس قصے میں کیا سبق ہے؟ قصہ شروع کرنے سے پہلے عرفان حق اسلامک چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو پریس کر دیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے کہ اے ابراہیم اٹھ اور قربانی کر۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فجر کو اٹھ کر 200 اونٹ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے۔ اسی طرح 3 دن تک یہ خواب دیکھا، تینوں دن 200 اونٹ قربان کرتے رہے۔ پھر چوتھی شب خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر۔ سبحان اللہ! سچ ہے کہ خواب پیغمبروں کا بمنزلہ وحی کے ہوتا ہے۔ ایک روز فجر کو نیند سے بیدار ہو کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ آج مجھ کو خواب میں حکم ہوا ہے کہ اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کر دو، لہٰذا میں اس حکم خدا بندی کو بجا لانے کو تیار ہوں۔ حضرت سائرہ خاتون نے کہا، بہت اچھا، اپنے فرزند لخت جگر کو خدا کی راہ میں قربان کرو۔ اس گفتگو کے بعد فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر حضرت ہاجرہ کے پاس جا پہنچے، اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کے سر میں کنگھی کرو اور اس کے بال مشک و عنبر سے خوشبودار کر کے اور آنکھوں میں سرما لگا کر اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر میرے ساتھ دعوت میں بھیج دو۔ اسے اپنے ساتھ دعوت اللہ میں لے جاؤں گا۔ اس حکم کے سن کر حضرت بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خوب اچھی طرح نہلا دھلا کر اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر کہا کہ تم آج اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری تیز دھار والی اپنی آستین میں چھپائی اور ہاجرہ کے سامنے نکل آئے، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اپنے باپ کے پیچھے چلتے رہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر شیطان لعین
حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آیا، لیکن اس نے ان سے ابھی کہنا مناسب نہ سمجھا، اور فوراً وہ شیطان حضرت حاجرہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ آج اسماعیل تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت حاجرہ نے ان سے کہا کہ آج وہ اپنے باپ کے ہمراہ ایک ضیافت میں گیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ افسوس اس بیچارے کو، تو اس کا باپ ذبح کرنے کو لے گیا ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ معاذ اللہ، تم نے سنا ہے کہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو کبھی بے گناہ مارتا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ خدا نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ واقعی خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ بس ابلیس لعین حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، اور اس لعین نے یہ گمان کیا کہ ابھی تو یہ لڑکا ہے، ہم اس کو نہایت آسانی سے خدا کے حکم سے بھٹکا سکیں گے۔ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ آج میں اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جا رہا ہوں۔ شیطان بولا، نہیں، تمہارا باپ تو تم کو آج ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ آپ نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اس شیطان لعین سے کہا، کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو بے گناہ مارتا ہے؟ کیا تم نے کبھی ایسا سنا ہے؟ ابلیس لعین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اس کو یہ حکم خدا تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ آج اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے جواب دیا، کیا یہ حکم خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ تو پھر تو 1000 جان بھی میری خدا کی راہ میں قربان، اور میں بخوشی اس کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جب وہ دونوں بزرگ دور تک نکل گئے، تب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ اے میرے ابا جان، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کی گئی تھی وہ اپنے لخت جگر فرزند ارجمند کے سامنے انہیں الفاظ کے ساتھ بیان کر دی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ پھر جب وہ اچھی طرح چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو باپ نے اپنے لخت جگر سے فرمایا، اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، بس اے میرے بیٹے مجھے بتا دو تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کی، اے میرے ابا جان، یہ تو میرے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور آپ تو خدا تعالیٰ کے دوست ہیں اور رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے آپ بحکم خدا سوئے، تو رحمت رب سے آپ کو یہ خواب کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں بخوشی راضی ہوں جس میں میرا خدا راضی ہے۔ اور کہنے لگے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا، اے میرے باپ، آپ کر ڈالیے جو کچھ آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے، اور مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔ فرمایا گیا ہے، ذی الحج کی 8ویں شب کو خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرتا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو بہت ہی فکر مند ہوئے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی۔ پھر 9ویں شب میں بھی یہی خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوں۔ پھر 10ویں شب میں بھی یہی خواب میں دیکھا۔ پھر اس کے بعد جب کچھ تعبیر سمجھ میں نہ آئی تو پھر اپنے بیٹے سے کہا، اور انہوں نے باپ کے فرمان کے مطابق فوراً تسلیم کر لیا۔ ایسے باپ اور بیٹے پر ہزاروں رحمتیں نازل ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ اے میرے باپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ
اس میں جلدی کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابروں میں سے پاؤں گے، اور میں خدا تعالیٰ کا مطیع ہوں، نافرمان نہیں ہوں، اس لیے آپ جلدی کیجیے، ہو سکتا ہے کہ تاخیر کے سبب شیطان لعین وسوسہ ڈالے، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ ہم کو صحیح راستے سے بھٹکا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ اس لعین پر پتھر مارو۔ تب باپ اور بیٹے نے اس لعین پر پتھر پھینکے، اور اب یہ حاجیوں پر سنت ہے کہ حج کے دنوں میں اس طرف پتھر پھینکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر جا پہنچے، اب جس جگہ کو مینا کہتے ہیں، اور جہاں جا کر تمام حاجی اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب تمہاری کیا صلاح مشورہ ہے؟ وہ بولے کہ 1000 جان بھی میری خدا کی راہ میں تصدق ہیں۔ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے قربان ہوتے ہوئے خدا تعالیٰ کی راہ میں دیکھا، بس آپ جس طرح بھی ممکن ہو جلدی کیجیے اور امر الہی بجا لانے کے لیے دیر نہ کیجیے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ مقید ہوئے امر سبحان کے، ہوئے دونوں راضی وہ قربان کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر جب دونوں حکم خداوندی پر راضی ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو زمین پر ماتھے کے بل لٹایا تاکہ بیٹے کا منہ سامنے نظر نہ آئے اور محبت جوش نہ کرے اور حکم خداوندی میں کبھی کوتاہی نہ ہو جائے، اور یہ بات در حقیقت بیٹے نے اپنے باپ کو سکھائی تاکہ میری قربانی کی فرمائش کی تکمیل ہو سکے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاؤں۔ کہتے ہیں کہ اس امر کے بجا لانے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کوئی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، مگر دل پر جو کچھ گزری ہوگی وہ تو خدا ہی کو خوب معلوم ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بوقت ذبح اپنے باپ سے مؤدبانہ التماس کی کہ اے ابا جان، میری اس وقت صرف 3 گزارشیں ہیں اور میری وصیتیں سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ لیجئے کہ جان نازک ہے، چھری کے زخم کے مارے جنبش میں نہ آ جاؤں، خدا نہ خواستہ قطرہ خون کا بھی آپ کے کپڑوں میں لگ جائے تو میں قیامت کے دن گرفتار ہو جاؤں اور عذاب خدا برداشت نہ کر سکوں۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ منہ میرا زمین کی طرف کر لیجئے تاکہ منہ میرا آپ کو نظر نہ آئے اور میں بھی آپ کی طرف نہ نظر کر سکوں، تاکہ آپس میں محبت جوش نہ مارے اور یہ ہمارے اور آپ کے درمیان قصور کا سبب نہ بن جائے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جب آپ گھر کی طرف تشریف لے جائیں تو وہاں جا کر میری والدہ محترمہ صاحبہ کی خدمت میں سلام کہنا اور میرا کپڑا خون بھرا ان کو دینا، تاکہ یہ نشانی ان کو تسلی کا باعث ہو اور تسلی کا کام دے۔ اور یہ صرف اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی دوسرا فرزند نہیں ہے۔ یہ باتیں اپنے بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی اور اس کے بعد اپنے کرتے کی آستین سے چھری نکال کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں خوب اچھی طرح سے مضبوط باندھ لیے اور ان کا منہ بھی زمین کی طرف کر دیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، میرے ہاتھ پاؤں کھول دیجئے، کیونکہ بندہ بھاگنے والا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر خدا کی درگاہ میں لاتے ہیں۔ لیکن یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ مانی اور گلے پر چھری زور سے چلائی، مگر خدا تعالیٰ کے حکم سے کچھ بھی نہ کٹا۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ میرے ابا جان، کیا چھری کی پشت سے ذبح کر رہے ہو جو کاٹتی نہیں ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری پر زور لگایا، لیکن پھر بھی ذبح نہ ہوا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا، اب کی مرتبہ چھری کی نوک سے گلے میں ڈال کر زور سے ذبح کروں، شاید یہ کامیاب ہو اور میں خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے کہنے سے ویسا ہی کیا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کٹ سکا۔ چھری دستے کے اندر اور دستہ حلق پر رہ گیا، وہ ذبح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر چھری کو زمین پر ڈال دیا۔ اس وقت چھری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، خدا تمہیں کہتا ہے کہ کاٹو اور مجھے کہتا ہے کہ مت کاٹو، اور آپ کو ایک دفعہ فرماتا ہے اور مجھے 10 مرتبہ فرماتا ہے کہ مت کاٹو، اور یہ جان لو کہ حکم الہی سب سے بہتر اور اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی گفتگو میں تھے کہ اتنے میں پیچھے سے ایک آواز تکبیر کی آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ بلند آواز سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور پکارا ہم نے اس کو یوں کہ اے ابراہیم، بے شک سچ کیا تم نے اپنے خواب کو، تحقیق اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، یعنی ایسے مشکل کو احسان کرنے والوں کو، یعنی ایسے مشکل حکم میں ڈال کر آزماتے ہیں اور پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں بلند درجات عطا کرتے ہیں۔ بے شک یہی ہے صریح آزمانا۔ اور ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بڑی قربانی کے بدلے چھڑا لیا، یعنی بڑے درجے کا بہشت سے ایک دمبا آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں پٹی سے باندھ کر چھری ایسی زور سے چلائی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلا نہ کٹا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ سے ہٹا دیا اور ایک دمبا جو بہشت سے لائے تھے ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھا تو ان کے بیٹے کے بدلے میں ایک دمبا ذبح ہوا پڑا تھا، اور یہ سنت آنے والی نسلوں کے واسطے قائم کر دی گئی، اور دنیا تک یہ سنت جاری رہے گی۔ اور سلامتی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہر نیکی کرنے والے کو، اور ہمارے بندوں میں بہت ہی زیادہ ایماندار ہیں، اور ہم اس کو اپنی نعمتوں اور برکتوں سے نوازتے رہیں گے، اور ان کی نسل پر بھی ہمارا لطف و کرم جاری رہے گا۔ پہلی خوشخبری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی، اور سارا واقعہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذبح کا انہی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہود کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق کو ذبح کیا گیا ہے، اور یہ بات حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ حضرت کی خوشخبری کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے اولاد بہت پھیلی، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بنی اسرائیل میں نبی کثرت سے آتے رہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ملک عرب میں نبی آتے رہے، اور آخری نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اس قربانی عظیمہ کے بدلے میں ایک دمبا ابلق و فربا اور تندرست جنت سے بھیجا تھا،
اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس دمبے کو حابیل نے بھی قربان کیا تھا، اور بعد اس کے 2000 برس خدا تعالیٰ نے اسے بہشت میں پال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض فدیہ بھیجا تھا کہ وہ نجات پائیں۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو بعوض حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کیا، اور اس کے چمڑے سے اس کے دسترخوان بنوا کر خلق اللہ کو اس پر کھانا کھلایا کرتے تھے، اور اس کی پشم سے حضرت سائرہ خاتون نے ایک چادر بنوائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چادر کو سکینہ کے تابوت میں رکھ دیا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اس تابوت کو لے کر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب کو عنایت فرمایا تاکہ اس کا خرقہ بنا کر پہنے، اور وہ خرقہ حضرت عمر کے پاس زندگی بھر رہا، اور وہ اس کو ہمیشہ پہنتے تھے تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل ہو سکے۔ وہ جانتے تھے کہ آخرت میں نجات کا دار و مدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ و شوق عنایت فرمائے۔